صحبان عربی زبان کے زبردست عالم تھے، اس کے باوجود علم کی تلاش میں رہتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کسی نے ان سے ایک لفظ دغدغہ کا مطلب پوچھا۔ ان کے لیے یہ لفظ نیا تھا۔ انہوں نے سائل سے کہا کہ انہیں معلوم نہیں ہے، وہ معلوم کر کے بتا دیں گے۔ اب وہ ہر جاننے والے سے اس لفظ کا مطلب پوچھتے جاتے، جس کے متعلق ذرا سا بھی علم ہوتا کہ یہ صاحب علم ہے، اس سے ضرور پوچھتے۔ کئی مسجدوں کے امام، واعظ، خطیب، عالم ہر ایک سے پوچھا، لیکن کوئی بھی نہ بتا سکا۔ اپنے قرب و جوار میں انہیں معلوم نہ ہو سکا تو وہ سفر پر نکل گئے۔ گھر سے بہت دور جا کر بھی انہیں اس لفظ کے معنی معلوم نہ ہو سکے۔ آخر ایک صاحب نے کہہ دیا کہ یہ لفظ سنا ہوا لگتا ہے، لیکن اس کے معنی کیا ہے یہ نہیں معلوم۔ ان کے لیے اتنا بھی بہت تھا کہ کوئی تو ایسا ملا جس نے کہا ہو کہ یہ لفظ پہلے سے سنا ہے۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا، کہاں، کس جگہ سنا ہے؟ ان صاحب نے بتایا کہ فلاں فلاں علاقے کے لوگ یہ لفظ بولتے ہیں۔ اب وہ علاقہ اتنی دور تھا کہ جتنا وہ اپنے گھر سے چل کر یہاں آئے تھے، اتنا چل کر واپس اپنے گھر آتے اور پھر اتنا ہی فاصلہ مخالف سمت چلتے، لیکن انہوں نے ایک لفظ کی خاطر اتنا طویل سفر اختیار کیا۔ راستے میں ان کا گھر پڑتا تھا، لیکن وہ نہ رکے اور چلتے رہے۔ اس علاقے میں پہنچے تو پیدل چل چل کر بری طرح تھک گئے تھے۔ دور کھجور کا ایک باغ انہیں دکھائی دیا۔ وہاں تک پہنچ گئے کہ شاید یہاں کوئی آبادی ہوگی۔ درختوں کے قریب پہنچنے پر انہیں ایک مکان بھی نظر آ گیا۔ اسی مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھجور کے درختوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، انہیں پانی کی شدید طلب ہو رہی تھی، لیکن اب ایک قدم چلنے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ سوچا کبھی ظہر کی اذان ہوگی تو کسی مسجد تک پہنچوں گا اور پیش امام سے یا کسی بھی ملنے والے سے دغدغہ کا مطلب پوچھوں گا۔ وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ انہیں ایسا لگا جیسے کسی نے دغدغہ کہا ہو۔ پھر یہ سوچ کر انہیں خود پر ہنسی آ گئی۔ دغدغہ کی تلاش میں ان کا دماغ چل گیا ہے، ان کے کان بجنے لگے ہیں، لیکن یہ آواز تو کسی عورت کی تھی۔ کسی عورت نے کہا تھا دغدغہ۔ اچانک ہی انہیں دوبارہ آواز سنائی دی، جیسے کوئی ڈانٹ کر کہہ رہا ہو دغدغہ۔ وہ اپنی تھکن بھول گئے، اٹھ کر اس مکان کے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ صاحبان نے پوچھا، گھر میں کوئی مرد ہے جس سے بات کر سکوں؟ لڑکی بولی، گھر میں اس وقت میری والدہ ہے اور میں ہوں، مرد کوئی نہیں ہے۔ صاحبان نے سوچا کہ یہ لڑکی شاید نہ بتا سکے، اس کی ماں نے یہ لفظ کہا ہوگا، اسی سے بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے لڑکی سے کہا، اپنی والدہ سے کہیں کہ ایک مسافر آیا ہے، آپ سے مدد کا طالب ہے۔ لڑکی گئی اور ماں کو ساتھ ہی لے کر آ گئی۔ صاحبان نے انہیں سلام کیا اور بتایا کہ میں مسافر ہوں، تھکا ہوا ہوں، آپ کے گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھجور کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے سنا دغدغہ، اور یہ آواز آپ کے گھر سے آئی ہے۔ کیا یہ لفظ آپ ہی نے کہا تھا؟ ماں بیٹی نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا، جیسے ان کے لیے یہ بچگانہ بات ہو۔ ماں نے کہا، جی ہاں، یہ لفظ میں نے ہی کہا تھا۔ صاحبان خوش ہو گئے کہ زیادہ تگ و دو نہیں کرنا پڑی، اس علاقے میں آتے ہی ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا، مجھے بتا سکیں گے کہ اس لفظ کے معنی کیا ہے؟ عورت بولی، اس لفظ کے معنی کوئی نہیں ہے، یہ اس عمل کا نام ہے کہ جب ہانڈی پک رہی ہو تو اسے جوش آتا ہے، ہانڈی کے ابال سے اس کا ڈھکن بھاپ کے زور پر اوپر کی طرف اٹھتا ہے، اس عمل کو ہم دغدغہ کہتے ہیں۔ اس وقت ہوا یہ کہ ہماری ہانڈی چولہے پہ رکھی ہوئی تھی، ہم دونوں دوسرے کام میں مصروف تھی، ہانڈی کو ابال آیا تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا دغدغہ، یعنی ہانڈی کو دیکھ لو۔ اس نے پرواہ نہیں کی، ٹال مٹول کی تو میں نے اسے ڈانٹ کر دوبارہ کہا دغدغہ، یعنی ہانڈی کو دیکھ لو ورنہ سالن ابل کر آگ بجھا دے گا۔ صاحبان نے ان کا شکریہ ادا کیا اور بتایا وہ اسی لفظ کے معنی کی تلاش میں بہت دور سے آئے تھے۔